شاہزیب، اس وقت آپ کی رائے کیا ہے؟ اور یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہے جانا کہ اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس وقت آج 14 اپریل کو 4:14 پر آپ کی رائے میں غیر ملکی سازش کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، غیر ملکی سازش کا بیانیہ تو ظاہر ہے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس میں صداقت نہیں ہے۔ بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ عسکری قیادت کو آن ریکارڈ آ کے یہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ذرائع کے ذریعے یہ بات ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس بیانیے کو اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اس بیانیے کی سپورٹ میں جو کافی ساری باتیں تھیں، ان کے بارے میں ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ نمبر 1، سازش۔ 2 دفعہ ان سے سوال ہوا ہے سازش کے حوالے سے، تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ پاک فوج کا موقف وہی ہے جو اعلامیے میں ہے اور اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ تو پھر آپ نے یہ ڈیمارچ کیوں کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ڈیمارچ صرف سازش پر نہیں دیے جاتے ہیں، اس اعلامیے میں لکھا گیا اور کہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی جو ملک کے معاملات میں مداخلت ہے۔ یعنی 2 دفعہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سازش نہیں تھی۔ پہلے انہوں نے خود نے کہا کہ اگر جو پاک فوج کا موقف ہے وہ وہی ہے جو اعلامیے میں ہے، اور اعلامیے میں کہیں بھی سازش کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی اس میں پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے اعلامیے کے ذریعے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور میری حکومت کو گرایا ہے۔ تو پاک فوج کے ترجمان نے آج جو پہلی بات کی ہے اور 2 دفعہ کی ہے وہ یہ کہ اعلامیے میں کوئی سازش کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ڈیمارچ دیا گیا، یعنی کہ جو احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ اس سازش پر نہیں دیے جاتے ہیں احتجاج، بلکہ جو سخت زبان تھی، غیر سفارتی زبان تھی اور ملک کے معاملات میں اس کو مداخلت کہا گیا ہے، جو کہ ایک سفارتی طریقہ ہوتا ہے نہ کہ سازش کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری بات جو ان کی طرف سے کی گئی ہے وہ یہ، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ عسکری قیادت کی طرف سے، فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں 3 آپشنز دیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، کہ صورتحال میں کوئی بیچ بچاؤ کرائیں، جس کے بعد عسکری قیادت گئی اور وہاں پر 3 آپشن سامنے آئے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں ان میں سے اس بات کے لیے راضی ہوں کہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرائے جائیں، اور یہی آپشن پھر اپوزیشن کی قیادت کے سامنے آرمی چیف نے رکھ دیا تھا۔ تیسری بات جو وزیر اعظم عمران خان بار بار کرتے رہے وہ یہ کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ بار بار بات سامنے آتی رہی کہ وہ تو ایک انٹرویو کا سوال تھا جس کا جواب دے دیا۔ تو آج یہ بھی بتا دیا کہ امریکہ کی طرف سے فوجی اڈے نہیں مانگے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مانگے جاتے ہیں تو فوج کا بھی جواب یہی ہوتا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم سے ایک انٹرویو میں یہ سوال ہوا تھا۔ دیکھیں، بار بار یہ بات ہو رہی تھی جنید کہ وزیر اعظم عمران خان سے تو جو بائیڈن نے بات کی نہیں ہے جب سے وہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موید یوسف کہہ چکے کہ بھائی ہم نہیں مانگے گئے اڈے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی کسی نے اڈے نہیں مانگے، تو کیا عسکری قیادت سے اڈے مانگے گئے تھے جس کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بار بار کہ ہم نے منع کر دیا تھا؟ تو آج عسکری قیادت نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کی طرف سے فوجی اڈے نہیں مانگے گئے تھے، اگر مانگے جاتے تو پھر وہ فوجی قیادت کا بھی یہ جواب ہوتا۔ یہ 3 الزامات ہیں، 3 باتوں پہ وزیر اعظم عمران خان نے نیریٹو کھڑا کیا ہے۔ سازش والی بات پر اس کا انکار کر دیا، فوجی اڈے والی بات پر اس کا انکار کر دیا، یہ کہ میرے سامنے فوجی قیادت نے 3 آپشنز رکھے تھے اس کا بھی انکار کر دیا، اور ساتھ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیں جب پاکستان کی نیوکلیر اثاثوں کی بات کریں، کیونکہ کل عمران خان نے کہا تھا کہ ایسی قیادت کو نیوکلیر اثاثے دے دیے ہیں۔ ظاہر دنیا میں اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک نیریٹو بن جائے گا کہ خود جو سابق وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے سیف نہیں ہے۔ تو آج کہا گیا کہ جب سے نیوکلیر پروگرام پاکستان کا شروع ہوا ہے تو جو حکومت آئی ہے، یعنی کہ اس میں محترمہ بینظیر بھٹو آتی ہیں، اس میں نواز شریف آتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب خود آتے ہیں، یوسف رضا گیلانی آتے ہیں، اس میں راجہ پرویز اشرف آتے ہیں، اس میں شاہد خان عباسی آتے ہیں، سب نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ دیکھیں جی، بنیاد رکھی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب نے، اور عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں انہی 2 پارٹیز پہ، ایک پیپلز پارٹی ہے ایک نون لیگ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سب نے ایک کردار ادا کیا تھا اور اس پر اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیے جانے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جو عمران خان صاحب کا ایک پورا کا پورا بیانیہ تھا جو 3 بنیادوں پر تھا اس کو ضرور بسٹ کیا گیا ہے، کم از کم بیان کی حد تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ جس دوران پریس کانفرنس چل رہی تھی اسی دوران عمران خان صاحب ٹویٹس کر رہے تھے کہ میں اپنے 123 MNAs کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے اسپیکر قاسم سوری نے استعفے قبول کر لیے ہیں کیونکہ وہ امریکہ کی طرف سے رجیم چینج کی جو سازش تھی اس میں کھڑے ہوئے۔ ساتھ میں انہوں نے پھر پشاور کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ جو پاکستان کے انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کہ امریکہ کی جو رجیم چینج کی سازش تھی اسے ناکام بنا دیا۔ جس دوران یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سازش نہیں ہے اور نہ ہی اعلامیے میں سازش کا کوئی لفظ ہے، نہ ہی پاکستان کی عسکری قیادت نے اس بات کو انڈورس کیا ہے، عمران خان صاحب 2 ٹویٹس اسی دوران اس حوالے سے کر رہے تھے۔ شاہزیب خانزادہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔